اچھا بات عرض یہ ہے کہ میرے دماغ میں ایک کنفلکٹ ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ریموو کرنے کی کوشش کریے، اور جس میں کہ مجھے اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے میں نے ایک لوکل اتھارٹی ہے، اس کو میں نے پرویل کیا تھا کہ یہاں پہ ایک کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے جہاں کہ ہندو سکھ مسلم کو پریئر کرنے کی فیسلٹیز ہو، اور بڑی کوشش کے ساتھ وہ کمیونٹی سینٹر بن گیا۔ جب اس کی اناگوریشن ہوئی تو ہم نے یہ سوچا کہ ریڈیو ٹیلی ویژن سب کو بلایا جائے اور وہ تینوں جو ہمارے ریلیجن ہیں ہندو مسلم سکھ وہاں پریئر کریں۔ تو سب کو میں نے بلایا، اور آندیا ایسوسیشن ان کو بھی بلایا۔ جو ہندو فیسٹیول تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اور ان کو کہا اس میں سب فیسلٹی تھی وضو کرنے کے لیے، اور ان کو جو ہندوؤں کے لیے وہ جو ہولی نائٹ ہے سب کی، تو ان کو میں نے کہا کہ آمدیہ بھائی صاحب کو بھی آپ اذان دیجئے، اور بہت مسلم تھے اور اتنا زیادہ پروٹیسٹ تھا کہ آئی جسٹ کین ناٹ ٹیل یو۔ کس نے پروٹیسٹ کیا تھا؟ مسلم کمیونٹی، مسلمانوں نے؟ ہاں جی۔ اور اس کے کس بات کے خلاف؟ اذان دینے کے خلاف؟ اذان دینے کے خلاف۔ اچھا، تو لیکن میری سچویشن ایسی خراب ہو گئی کہ ان کو کہا بھئی آمدیہ صاحب ہیں، یہ مسلم ہیں، یہ بھی اذان دیجئے اور آپ بھی اذان دے لیں، دونوں کا وہ ریکارڈ ہو گیا جی۔ اور مجھے آپ یہ دے دی اذان؟ دونوں نے اذان دے دی؟ ہاں جی، دونوں دی۔ لیکن میری وہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب وہ ٹیلی ویژن میں پروگرام آیا تو جو انہوں نے اذان دی تھی لطیف خان صاحب نے، وہ انہوں نے دکھائی، ان کی نہیں دکھائی۔ اور انہوں نے مجھے آج تک فرگیو نہیں کیا ہے، معاف نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس 20 سال ہو گئے، لیکن میں آپ سے 2 ریکویسٹ کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اتنا زبردست پروٹیسٹ انہوں نے کیوں کیا ہے، آج تک میرے خلاف ہیں وہ، لیکن آئی ریسپیکٹ دیم۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 20th سینچری میں اس کا کوئی ریزولوشن نہیں ہو سکتا ہے، اور جو کنفلکٹ دور کر کے میں عرض کرتا ہوں ہو سکتا ہے۔ کانٹ وی لیو لائک بردرز جی؟ سو میرے 2 کوسچن ہیں۔ تیسرا کوسچن یہ ہے کہ ہندو سکھ ریلیجن اور مسلم میں کوئی از دیر اینی تھنگ یونینیمٹی ان دیٹ؟ 3 کوسچنز پلیز۔ اب کرسی پہ بیٹھ جائیں، کھڑے رہیں، جس طرح پسند فرمائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال آپ نے ان سے کیا ہے جنہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا۔ ان سے کرنا چاہیے جنہوں نے پروٹیسٹ کیا۔ وہ تو مجھے بولنے نہیں دیتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، آپ کو کہہ دیں کہ ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، اس لیے ان کا اسلام کی نمائندگی کرنے ہمارے لیے تکلیف دہ تھا، اور تم نے کیوں کیا اسے؟ آپ یہ جواب دے سکتے تھے کہ میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کرنی ہے، نہ کہ تمہاری سمجھ کے مطابق۔ اگر تمہیں یہ حق ہے کہ اپنی سمجھ کے مطابق کسی سے سلوک کرے، تو میرا یہ حق کس طرح چھین سکتے ہو کہ میں اپنی سمجھ کے مطابق بات کروں؟ تم کمیونٹی سینٹر بناؤ، وہاں نہ بلانا ان کو، جو میں بناؤں گا میں تو اپنی سمجھ کے مطابق بات کروں گا۔ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات اتحاد کی ہے۔ ہاں جی، ویری امپورٹنٹ۔ اتحاد میں کے تصور میں ایک غلط فہمی ہے جس کو دور ہونا ضروری ہے۔ اتحاد کی خاطر مذہبی نظریات کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اتحاد کا مطلب ہے مذہبی نظریات کو قائم رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے اعلیٰ حسن سلوک کرو، اور انسانی قدریں جو مشترک ہیں ان میں اختلاف نہ کرو۔ قرآن کریم نے اس اصول کو آج سے 1400 برس پہلے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش فرمایا قُلْ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے اہل کتاب، یعنی مفہوم یہ ہے اختلاف کی باتیں بہت کرتے ہو، اس کلمے کی طرف اکٹھے کیوں نہیں ہوتے جو ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے؟ تو یہ جو اصول ہے یہ بہت ہی سنہرا اصول ہے۔ اختلاف کو مٹانے کے لیے نہیں فرمایا کہ ایک دوسرے سے تعاون کی خاطر اپنے عقیدے چھوڑ دو، فرمایا جن باتوں میں اتفاق ہے وہاں تعاون کرو۔ اس پہلو سے تمام دنیا کے مذاہب کا اتفاق ممکن ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف تو ہے صرف عقیدوں میں، اور عقیدہ کے روزمرہ کی زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ بندہ جانے اور اللہ جانے جنت کیسی ہوگی مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، یہاں کیوں لڑتے پھرے ہم ایک دوسرے سے؟ خدا کی نوعیت کیا ہے، فرشتے کیسے ہیں، جو عقیدہ تم بے شک رکھو، مگر اس کے نتیجے میں لڑنے مرنے کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے اختلاف رکھو شوق سے، فیصلہ خدا کرے گا۔ مگر خدا تعالیٰ نے جو اخلاقی تعلیم دی ہے وہ ہر مذہب کی ایک ہے۔ معمولی فرق ہونے کے باوجود کوئی ایسا فرق نہیں جو کسی کو چبھے اور تکلیف دے۔ مثلا سب نے سچ کی تعلیم دی ہے، سب نے ہمدردی اور رحمت اور شفقت کی تعلیم دی ہے۔ ہر ایک نے کہا ہے کہ غریب کا دکھ بانٹو اور اپنا سکھ بانٹو۔ ہر ایک نے کہا ہے کہ کسی کا مال غصب نہیں کرنا۔ ہر ایک نے کہا ہے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر رحم کرو۔ کیا یہ تعلیم سب مذاہب کی ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو قرآن تو اس طرح بلا رہا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ ان باتوں میں اکٹھے کیوں نہیں ہوتے جو ہمارے اندر قدر مشترک ہیں؟ میں نے کہا تھا اگر اختلاف ہے بھی اخلاقی تعلیم میں تو جہاں تک میرا علم ہے چبھنے والا اختلاف نہیں ہے۔ عیسائیت کہے گی کہ نہیں، معاف کرنے کی انتقام نہیں لینا، بلکہ ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا پیش کر دو۔ اس میں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ اپنا دوسرا گال بھی پیش کر دیں ظالم کے سامنے تو کسی کو اعتراض کیا ہے اس پہ؟ اس لیے اخلاقی تعلیم دنیا کو امت واحدہ بنانے کے لیے جہاں تک انسانی میل جول کا تعلق ہے، انسانیت کا تعلق ہے، یہ مشترک ہے۔ اس پر زور دینا چاہیے۔ تھینک یو۔